میرا نام محمد منیر اتاری ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے میرا سوال ہے، تقدیر کے پہلے سے ہی لکھے جانے کے باوجود نامہ اعمال کو تبدیل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جواب عنایت فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ تقدیر کے متعلق سوالات نہیں کرنے چاہیے، یہ ان کو چلانا بھی نہیں چاہیے، غلطی ہے یہ تھوڑا ٹف ہوتا ہی ہے، اور سمجھانا بھی ایک آزمائش ہوتی ہے بعض اوقات، اور مزید انسان ہے کہ وسوسے پیدا ہو سکتے ہیں۔ بل قدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، ہمارا ایمان ہے تقدیر پر۔ اس کی تفصیل بہار شریعت کی کا پہلا حصہ اس میں دیکھ لیجئے، اور مزید اس میں حاشیہ دیا ہے فتح و رضویہ شریف کا، وہ بھی بہت بہترین اس میں مواد ہے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا اس لیے اب بندہ مجبور ہے کہ اس کو کرنا ہی پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اپنے علم قدرت سے جانا کہ کون کیا کرنے والا ہے، تو اس نے اس کے حکم سے وہ لکھا گیا کہ یہ ایسا کرنے والا ہے۔ بالفرض اگر نہ بھی لکھا جاتا تب بھی اس نے کرنا ایسا ہی تھا، تو لکھ لینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں موٹی سی، ایک وہ دوا کی بوتل پر ایکسپائر ڈیٹ لکھی ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی عقل کا ادھورا یہ کہے کہ یار اب ایکسپائر ڈیٹ لکھ ہی دی ہے، اب تو یہ دوا اس دن خراب ہونی ہے، اب مٹا دو ایکسپائر ڈیٹ، پھر کھانا۔ گورکن بھی دعا کرتے ہوں گے کہ ہم کو کچھ روزی ملے، پہنچ جانا قبرستان۔ تو یہ کہ بچہ بھی جانتا ہے کہ وہ جو کمپنی نے لکھی ہے ایکسپائر ڈیٹ اس کی کہ اس تاریخ تک یہ کام دے گی پھر خراب ہو جائے گی یہ دوا، تو یہ لکھنے نے اس دوا کو خراب ہونے پر مجبور نہیں کیا، دوا تو ہونی خراب تھی، تو انہوں نے اپنے تجربے سے یہ لکھ دیا۔ اور اللہ پاک کو کوئی تجربہ یا وہ اٹکل یا وہ شاید یوں تو شاید ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ پاک کو سب فائنل علم ہے۔ اور یہ نہیں کہ پہلے نہیں تھا اب ہو گیا علم، ایسا بھی نہیں ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے، کوئی اس کا سرا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ہماری طرح تو نہیں ہے نا، تو اس لیے تقدیر کو یہ اگر آپ یہ موٹی سی بات میری یاد رکھیں گے نا کہ اللہ پاک نے جو تقدیر بنائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے لکھ دیا اب ہمیں کرنا پڑے گا۔ ہم جو کرنے والے تھے وہ اس نے اپنے علم قدرت کی وجہ سے وہ جانتا ہے، تو اس نے لکھا، اب کیوں لکھا یہ اس کی مصلحت ہے، اس میں کیوں چوں چاں تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ اسی منع والے سوچنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی صلی الحبیب۔ اللہ علی محمد۔ میں بینکاک گیا ہوا تھا دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے تعلق سے، تو وہاں ایک گھر میں مدنی حلقہ اور کچھ اسلامی بھائی عاشق رسول جمع ہوئے تھے۔ اس میں ایک نوجوان تھا، بالکل فرسٹ ٹائم، مجھے اس نے بعد میں بتایا کہ بس آپ یہاں آئے تھے تو میں سن کر آیا، تو ہم کچھ نکی کتابوں کا سلسلہ تھا، تو اس نے مجھ سے تقدیر کا یہ سوال اس طرح کا کیا۔ آپ نے جو بھی جواب ارشاد فرمائے ہم پہلے صاحب سے سنتے رہے، تو میں نے یہ تقریباً اس طرح کا ملتا جلتا جواب 2-5-6 منٹ میں اس کو بیان کر دیا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں اس نے کہا کہ میں ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہا تھا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یا پتہ نہیں کیا اس نے کہا قسطوں پر تھا کیا تھا، اتنا لمبا تقدیر پر ادھر وہ اسپیچ ہوئی تھی، میں ٹوٹل کنفیوز ہو چکا تھا کہ یہ تقدیر کے معاملے میں ہے کیا، اتنا وہ ٹی وی پہ کسی پروگرام کا کہہ رہا تھا۔ بولا وہ میں ٹوٹل کنفیوز تھا، یہ 5 منٹ آپ نے 2 مثالیں دی نا، یہ مثالوں کے بعد میرا وہ تقدیر والا جو میری کنفیوژن تھی نا وہ دور ہو گئی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ ہو گیا ماشاءاللہ، بہت پیاری مثال ہے یہ۔ الحمدللہ۔ بس یہ اگر کوئی چینل والے اس طرح کرتے ہیں نا، میں تو یہ سوال چلانے کی بھی فیور میں نہیں ہوں، اس طرح کا اپنے ان باتوں کو چھیڑا ہوا نہیں۔ ابھی اس میں کوئی ادھوری سنے گا، ایرر آ جاتے ہیں، نو سگنل، پور سگنل، اور بجلی ڈراپ ہو جاتی ہے، کیا کیا ہوتا ہے، تو ادھورا جواب، پھر بندہ کنفیوز۔ اس سے بچنا ہی ہے، بلکہ اس میں بحث تو کرنا بھی منع ہے۔ بہار شریف میں لکھا ہے کہ حضرت فاروق اعظم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو بھی تقدیر میں بحث کرنے سے منع کر دیا گیا۔ تو یہ ٹاپک ایسا نہیں جس میں میں نے کہا ہم اسی منن والے سوچن والے نہیں ہیں۔ ہمیں جو اللہ رسول نے ارشاد فرما دیا، ہمارے معتبر علماء نے، عاشقان رسول سنی علماء نے
جو ہمیں ارشاد فرما دیا، جن میں قریب ماضی کے جو ہم جن کو مانتے ہیں، امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ مولانا امام احمد رضا خان، تو انہوں نے جو فرما دیا تو ہماری آنکھیں بند ہیں. انہوں نے قرآن و حدیث کو ہم سے زیادہ یقیناً کروڑوں گنا زیادہ سمجھا ہے. ہم اپنی عقل کی کیا ٹانگ اڑائیں یار. انہوں نے جو سمجھا وہ ہمیں بتایا تو ہماری سمجھ میں آ گیا. اب نہیں بھی آتا سمجھ میں تب بھی ہم نے سمجھ کو مجبور کیا کہ ان کے قدموں میں اپنی عقل کو رکھ دے تو تیری کامیابی ہے. اور جے عقل کے گھوڑے دوڑا ہے تو شیطان سے تو پہنچ نہیں سکے گا. یہ وسوسوں پر وسوسے یہ بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. شیطان کو انگلی پکڑائیں گے تو ہاتھ پکڑ لے گا. ان کو لفٹ نہیں کرائیں تو دیگر چینلز بھی اللہ کرے کہ کوئی سن رہا ہو ان کو رحم آئے امت پر آقا کی کہ ان کو کنفیوز نہ کیا کریں اور اس طرح کے ٹاپک نہ چھیڑا کریں. سمجھنا مشکل. ایک تو پھر اس طرح کی ڈسکس میں اردو ہارڈ استعمال کی جاتی ہے، مشکل اردو، اور اس کی اصطلاحات اور یہ ہوتی بھی مشکل ہے تو بہت ہے کہ کنفیوژن کا چانس رہتا ہے. یہ بیچارے ہمارے پاکستانی عوام ہونے کے باوجود قومی زبان ہے اردو اب ان میں کمزور ہو گئی ہے. ایک تعداد ہے جو نہیں پوری اردو سمجھتے. تو یہ کہ ان کو اب ادیق اور ادق اور مسائل مضامین چھیڑیں گے، مشکل ترین مضامین، تو یہ کہاں بیچارے سمجھیں گے، الٹا لینے کے دینے پڑیں گے. کینیا میں زکوٰۃ کی کسی گفتگو میں میرے منہ سے نکلا مستحق کو، تو وہ جس کو میں نے کہا تو اس نے اپنے ساتھ والے کو یوں تھوڑا سا اشارہ کیا کہ یہ مولانا قروچی یعنی کہ اس کے کیا بول رہا تھا. اس نے میرا ٹرانسلیٹ کیا حقدار، جو مطلب حقدار. تو یہ مستحق نہ مجھے میں نے کہا عادت ہے زبان پہ بعد ایسے الفاظ چڑھے ہوئے کہ وہ ادا وہی ہو جاتے ہیں. لیکن اس نے مجھے دوبارہ یاد دلایا کہ یار تو مان جائے گا پیر صاحب کی آسان الفاظ بولنا سیکھ لے. تو حقدار اس کو سمجھایا باجو والے نے کہ اس کا مطلب ہے حقدار. تو نہیں لوگ اردو سمجھتے. 79 کی بات کروں میں، 79 میں کولمبو گیا تھا میں. تو کولمبو میں مسجد میں تو بہرحال مسافر تھا. تو پھر مجھے وہ امام صاحب گئے تھے، ہند کے امام صاحب تھے، تو مجھے کچھ اہل محبت نے وہ کہا کہ آپ سفر کی وہ قیام کی نیت کریں اور ظہر کی نماز پڑھائیں. تو میں نے وہاں نیت کر لی بیٹھے بیٹھے کہ ٹھیک ہے میں آج سے مقیم. تو میں نے وہ ظہر پڑھی. پھر میں امام صاحب نہیں تھے جب تک میں پڑھاتا رہا نماز وہاں. تو میرے والد صاحب نے بھی اس مسجد میں نماز پڑھائی تھی، بتاتے تھے مرحوم نے، انفی میمن ماسک. وہاں کے لوگ اب بھی ہوں گے کچھ، اب بیچارے سب عمریں نکل گئی ہوں گی. تو ایک تاجر جو تھا، میں بیان بھی کرتا تھا وہاں جمعے کا بیان، تو تاجر نے ایک بار مجھے پوچھا کہ یہ آپ جو لفظ اختلاف بولتے ہیں گفتگو میں، اختلاف کے میننگ کیا ہے؟ اب ہے کچھ بولنے جیسا؟ ہمارے یہاں تو اختلاف کتنا لفظ کامن ہے، لیکن ان بیچاروں کی سمجھ میں نہیں آیا تھا لفظ اختلاف. تو اس لیے وہ جتنا ہو سکے ہم آسان اردو، میری تو کوشش ہوتی ہے کہ میں آسان لفظوں میں سمجھاؤں، لیکن بہرحال کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس کا نہیں کوئی آسان لفظ ملتا نہیں ہے یا سوچکا نہیں پڑتا کچھ، تو یوں مشکل ہو جاتی ہے. یا بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو اتنا سمجھانا ضروری نہیں ہوتا ہر ایک کو، تو یوں بھی پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ علی محمد.